وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 45 حصہ دوم. مضمون کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب حقیقی سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل بنایا ہے. سامنے کرام سورہ فرقان آیت نمبر 45. الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے. ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو اس کو ساکن کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو اس پہ ایک رہنما مقرر کر دیا ہے. ثم قبضناہ، پھر اس سائے کو ہم سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آسانی سے. سامعین کرام، توحید، رسالت اور آخرت جس کو ہم عملاً ماننے سے انکاری ہیں، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ قرآن سے دے رہا ہے. نہیں، قرآن سے، صحیفہ فطرت سے ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں توحید کی، یہ میری رسالت کی نشانیاں ہیں. توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور خالقیت، اور رسالت کا مطلب ذرائع، اور یوم آخرت اس یعنی جزائے اعمال، یعنی ایک چیز کی انتہا یا اس کے عروج تک پہنچنا یا اس کا ایک نتیجہ مقرر کرنا. اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے. سامعین کرام، یہ کائنات تمام جو ہے آپ کو معلوم ہے، مختصر طور پہ اس کا ایک مقصد، واحد مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں. سامعین کرام، تو میں تذکرہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں، یا توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین، جس کو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اس کو مان لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری توحید کے تم قائل ہو جاؤ، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور رسالت ہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور تمہیں یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تمہارے اعمال کا ایک نتیجہ ہوگا اس دن ہر ایک کو اس کی یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس دن جو ہے وہ نتیجہ ملے گا. یوم التناد.
تو ایک تو اس کا مضمون جو ظاہری طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سائے کی ہمیں مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے رب کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے کیسا سایہ پھیلا دیا ہے۔ اب سایہ جو ہے یہ تو تابع ہے روشنی کا، نور کا، جو کہ سورج ہے۔ ابھی اس میں ہے نا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، دلیل مطلب رہنمائی، اور اس کی جو ہے سورج کو اس کے لیے بنا دیا ہے۔ ایک منٹ، دلیل کہتے ہیں وہ کشتی میں جو رہنمائی کے لیے آگے وہ ہوتا ہے نا، تو اس کو سورج کو رہنما بنا دیا ہے اس کو۔ تو سامعین اکرام، یہ جو سایہ ہے اس کو اگر یعنی سائے سے آپ مراد لیں کہ کائنات میں اس میں یعنی ان دو آیات میں مضمون یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کہ اس نے سایہ بنایا ہے، اور سایہ تابع ہے اپنے اصل کا، سورج کا تابع ہے، اس نور کا تابع ہے، سایہ تابع ہے نور کا، اور پھر سائے کو میں سمیٹ لیتا ہوں، اور پھر یعنی سورج اس کا وہ ہے لیکن سائے کو پھر میں سمیٹ لیتا ہوں، رات ہو جاتی ہے، اور وہو الذی، پھر یہ آگے آیت ہے۔ لیکن سامعین اکرام یہاں سائے کی بات ہے، سایہ مطلب اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا ہے، اور سائے کا ایک نظام ہے۔ تو سائے میں جو ہے سامعین کرام رات بھی شامل ہے، اور سائے میں وہ روشنی یعنی سایہ تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں سورج بالفعل یعنی نہ ہو اور وہ سایہ ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یعنی وہ سایہ محتاج ہے روشنی کا، روشنی ہوتی ہے تو سایہ ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو سایہ اور روشنی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن سایہ جو ہے وہ تابع ہے روشنی کا، اور یہ میں نے نظام پیدا کیا ہے۔ تو اب ساری چیزیں جو ہیں یعنی یہ سایہ اور روشنی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یعنی ہم سائے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جب روشنی نہیں ہوتی، یعنی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج نہیں ہوتا، اور دوسری صورت جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سورج آتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، سایہ گھٹ جاتا ہے، دن کے 12 بجے سایہ تو تھوڑا ہو جاتا ہے نا جب سورج ادھر۔ تو اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے کہ اس نے سایہ پھیلا دیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اگر آپ سوچیں سائے میں اپنے فائدے ہیں، روشنی رات اور دن کے اپنے اپنے فائدے ہیں، ابھی مضمون آئے گا سامنے کرام، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی ہے، سایہ گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ربوبیت ہے۔ اگر ہر وقت جو ہے روشنی ہو یعنی سورج ہو تو پھر آپ زندگی کا تصور دیکھ لیں، یا ہر وقت 24 گھنٹے رات ہو تو یہ رات اور دن کس نے بنایا ہے؟ یہ اب یہ اگلی آیت میں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، ہمارے لیے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دن چڑھتا ہے اور یعنی سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اس میں ایک اور مضمون بھی ہے تھوڑا سا، وہ یعنی باطنی اس کا وہ ہے کہ سایہ محتاج ہے اپنے اصل کا۔ اسی طرح سامعین اکرام ہم تو اتنا سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کائنات پیدا ہو گئی، یا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، جیسے کہ آپ وہ شاعر پڑھتا ہے نا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، یعنی ہر چیز یہ جلوہ خدا بندی ہے،
جو کچھ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا، پہلا جلوہ جو ہوا آپ کو معلوم ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، پھر اس جلوے سے پھر باقی کائنات پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ جلوہ خدا بندی ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اللہ ہے تو اس میں اللہ کا وجود محسوس کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ نور میں آیت نور پڑھی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا نور ہے. تو یہ ہم نے ابھی پڑھی ہے سامنے کرام آیت نور. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نور ہے اللہ ہی کی وجہ سے. یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ کے وجود کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں تو احساس نہیں ہے، ہم تو وہ ایک کولو کے بیل کی طرح بس گھوم رہے ہیں. دنیا کے گرد، دنیاوی مفادات کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. دنیا کو ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے. یہ بالکل میں آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی جذباتیت کا عنصر نہیں ہے. یہ اس پہ آپ سوچیں کہ ہماری تمام امیدیں اور ارادے، امیدیں اور کوششیں دنیا کے گرد ہیں. ساری کوششیں، سارے ارادے اور ساری امیدیں دنیا اور مافیہ یعنی ظاہر سے وابستہ ہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل تو باطن ہے. ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہماری ترجیح تو یوم آخرت ہے. کیسے ہم نے یہ کام کر لیا ہے یا اس بات پہ ہم راضی ہو گئے کہ بھئی بس ٹھیک ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کچھ موجود ہے، کھانے پینے رہنے سارے اسباب، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. تمہارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے. یہ کیا مطلب تم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ دنیا ہی کے ٹٹو بن گیا آپ کے رہ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے. یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، یا اس کا ایک جلوہ ہے، یا اس کا ایک سایہ ہے، یا اس کا ایک عکس ہے. تو یہ سارے الفاظ ہیں سامنے کرام اس کے لیے. تو اس میں اللہ کے وجود کو آپ تلاش کریں تو آسانی سے مل جائے گا. بھئی سائے کی تو کوئی شیپ تو ہوتی ہے. انسان کا سایہ اور گائے کے سائے میں ذرا فرق ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا آپ ایک پھول کو لے کے کھڑے ہو جائیں روشنی کے سامنے تو اس کا جو عکس پڑے گا وہ دیگر چیزوں کے عکس سے مختلف ہوگا. ہر چیز کا عکس اس کے اصل کی دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے. مضمون ذرا باریک ہے لیکن یہ ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں. ہر چیز کا سایہ جو ہے اپنے وجود حقیقی کی تصویر پیش کرتا ہے. تو یہ کائنات کتنی حسین ہے، اس کے حسن کو آپ دیکھیں جا وجہ. کائنات کا حسن آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا. آپ کو پھلوں میں نظر آئے گا حسن، اس کی تاثیر، اس کا رنگ، اس کی شکل پھلوں میں نظر آئے گا. تاثیر، اس کا رنگ، اس کا سائز، اس کی شکل، اس کا ذائقہ. پھر آپ کو نظر آئے گا اس میں سونا ہے، چاندی ہے، مثال کے طور پہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور پھر دیگر جو مخلوقات ہیں، حسین مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، قسم قسم کے آپ کے پرندے ہیں. کتنے رنگ برنگے شوقین لوگ جمع کر لیتے ہیں وہ تصویروں کو. ہر چیز کی آپ تصویریں دیکھیں، اس میں جھلک نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن کا ایک سایہ نظر آتا ہے. حسین ترین چیزیں، حسین ترین نظارے موجود ہیں سامنے کرام. بعض لوگ جاتے ہیں پھر سوئٹزرلینڈ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں زیادہ حسین نظارے ہیں. تو لوگ گھومتے پھرتے ہیں، یہ آپ حسین نظاروں کو دیکھتے ہیں نا، مسحور ہو کے رہ جاتے ہیں. بعض نظارے آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حسین ہیں. تو یہ حسن کائنات میں اللہ تعالیٰ کا بکھرا پڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ ہے، اس کے نور کا ایک ظہور ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور پھر اس کا اصل موجد تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس میں توحید کا مضمون ہے سامنے کرام کہ اللہ کے وجود کا احساس کرو۔ اصل میں تو یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ کے وجود کو بھلا دیا ہے، بالفعل اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے ہمیں، دنیا ہی کے نظاروں میں کھو کے اسی میں گم ہو کے تو اپنے اس کے خالق کو ہم نے بھلا دیا ہے، بالفعل بھلا دیا ہے، عملی طور پہ بھلا دیا ہے، ہمیں اس کی کوئی یاد تھوڑی آتی ہے، ہم تو اسی نظاروں میں کھو گئے۔ بھئی وہاں چلو، وہاں ہوٹل کھلا ہے، اس کا بہت اچھا کھانا ہے، وہاں چلو سیر کے لیے بہت اچھے نظارے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، بعض لوگوں نے گھروں میں چڑیا گھر بنا لیے ہیں، جو حسین پرندے ہیں وہ لا کے جمع کرتے ہیں، بعض لوگوں نے جانوروں کو، خوبصورت جانوروں کو بسا لیا ہے۔ بہرحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا، نہ وہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل ظاہر میں کھو کے ہم نے حقیقت کو بھلا دیا ہے، یہ اصل بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل یہ سایہ ہے، اور سایہ تو تابع ہوتا ہے اپنے اصل کا، تو اس کائنات کی حقیقت، واحد حقیقت اللہ تعالیٰ اس کائنات کی واحد حقیقت ہے، تو انسان تم نے کیسے بھلا دیا ہے اپنے اصل کو؟ تمہارے اپنے وجود، ہمارا اپنا وجود جو ہے صاحب نکلا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں احساس دلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کائنات کی واحد حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے صاحب کرام، اور پھر یہ اس کے نور کا ظہور ہے، اور پھر ہمارے آقا اس نور کی عملاً تصویر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نور کیا مجسم تصویر ہے ہمارے سامنے، کہ شیطان ان کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہ سایہ تو کسی چیز کا ہوتا ہے، تو یہ کائنات کا سایہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے کو پھیلا دیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک ظہور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو محسوس کرنا ہے، اور اسی سے اپنا رابطہ بحال کرنا ہے، اسی کو اپنا خالق اور مالک اور رب تسلیم کرنا ہے کہ ہاں ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ یہ کہنا ہے، ہم یہ کہتے نہیں ہیں سامنے کرام، بالفعل زبان حال سے ہم یہ نہیں کہتے یہ لفظ، ہم کہتے ہیں کہ یہ سونا چاندی مال و دولت، یہ ظاہر، یہ عہدے، یہ ہمارا رب ہے۔ آپ محسوس تو کریں نا، آپ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان حال سے کہنا یہ چاہیے سارا اعتماد اور بھروسہ، اصل میں ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس وقت بھی، بادشاہ حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے اس وقت بھی، تو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے جو کہ حقیقی رب ہے اور جو موجود حقیقی ہے۔ اس وقت بھی وجود حقیقی صرف اللہ ہی کا ہے، باقی تو سب اس کے ارادے ہیں، اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر مقرر کر دی ہے اس کائنات میں، ہمارا رزق مقرر کر دیا ہے، تو ہمیں اس کو بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو یاد کر کے زندہ رہنا چاہیے۔ میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے۔ تو اس کی یاد کا بسیرا اپنے دل میں جما لینا چاہیے، اس کی یاد میں ڈوب جانا چاہیے، اور پھر تو یہ باقی شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے، تو وہ تو شیطان ہے، وہ تو جھوٹا ہے، یعنی یہ باقی چیزیں ہمیں کہتی ہیں کہ تم اگر ایک طرف ہو جاؤ گے تو پھر یہ کیا کرو گے۔ اور ہوتا ہے بعض والدین، اگر ایک بچہ ان کا دینی خطوط پہ
یا اسلام کی طرف مائل ہو جائے ایسے دنیا دار والدین کا، تو وہ پھر کہتے ہیں اپنے بچے کو کہ تم اپنے مستقبل کا کیوں نہیں خیال کرتے، کیا کرو گے، بیوی کو کیا کھلاؤ گے بڑے ہو کے. ایسا ہوتا ہے واقعات. تو لیکن یہ غلط ہے طریقہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی طرف ان الفاظ، یہ جو بھی مضامین اب آ رہے ہیں نا سامعین کرام، آیت نمبر 50 تک ہیں یہ، تو اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنی قدرت، اپنی طاقت ہمیں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں تو میں کر رہا ہوں. میں نے تمہاری آسانی کے لیے یہ سایہ بنایا ہے، کبھی سایہ کبھی روشنی. مضمون ہو رہا ہے. اب اس میں سامنے کرام تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے، یعنی سائے کو پھیلانا اور اس کو گھٹانا، یعنی سایہ متحرک ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر میں چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، سائے کو ساکن کر دیتا، یعنی ٹھہرا دیتا اسے. اب ٹھہرانے میں تو بڑی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کر تو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو متحرک رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو متحرک رکھا ہے، اور ہمیں بھی اپنی کامیابی کے لیے متحرک ہونا پڑے گا. یہ ایک میں نے ضمنی نقطہ بیان کر رہا ہوں، سامنے اکرام سن لیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حرکت میں رکھا ہے. کائنات دم بدم بڑھ رہی ہے، اس کا عروج ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ پوری آیت تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کے الفاظ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. بہرحال اس کا یہ ہے ترجمہ کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو میں برابر میں اس کو بڑھا رہا ہوں. اور یہ تو آج کی سائنس بھی مان رہی ہے، یہ کائنات پھیل رہی ہے. تو یہ کائنات متحرک ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، جمود نہیں ہے. اے انسان، تمہاری کامیابی جو ہے وہ حرکت میں ہے. تم انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، کوشش کرتے ہو. تو اگر تم ایسا کرو گے کہ رب کو مقصود بنا کے اس کے راستے میں محنت کرو گے، جد و جہد کرو گے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو تم پھر یہ یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات فملاقی، تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. تو انسان کی کامیابی جو ہے سامنے کرام، وہ جد و جہد میں ہے، محنت میں ہے. ہم تو آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں نا، ہم آسانیاں اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں آسانی. اب بعض لوگ کہتے ہیں یار ایسا کاروبار ہو، ایسا ہو کہ بس اس میں محنت کم ہو، گھر بیٹھے جو ہے ہمیں وہ ملتا رہے. بعض جو لوگ سود خور ہوتے ہیں، سود پسند ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، اس اسکیموں میں، قومی بچت کی اسکیموں میں پیسے لگا کے اپنے آپ کو بس گھر بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہمیں گھر بیٹھے ملتا رہے. گھر بیٹھے جو ہے نا، یہ قانونی خداوندی نہیں ہے. یہ کائنات حرکت پذیر ہے، ہر وقت ہمہ وقت حرکت پذیر ہے. انسان کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرکت میں رکھی ہے، حرکت میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی کا راز مشقت میں ہے. تو یہ کائنات حرکت پذیر ہے. تو تم میں بھی اے انسان، تم نے بھی یہ نظریہ اپنانا ہوگا اور حرکت پذیر رہنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی ہوگی. وہ میں نے آپ کو آیت بتا دی ہے سامنے کرام. تو بہرحال الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا،
لیکن ساکن نہیں کیا. ثم جعل یعنی ساکن نہیں کیا، اس میں ابھی حکمتیں ہیں نا، مطلب ہر جملے میں کہ بھئی میں نے اس کو تمہارے آرام کے لیے اس کو ساکن نہیں کیا ہے. یہ سورج سایہ جو ہے سورج کے تابع ہے، اور سورج جو ہے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، تو اس سے کبھی سایہ ہوتا ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے. تو تم اپنے کام جو ہے، ابھی آئے گا وہ مضمون، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، آیت نمبر 47 میں مضمون آئے گا. تو اگر میں چاہتا تو کر دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں تمہاری ضروریات سے واقف ہوں. تو جو تمہاری یہ ضرورت میں نے پوری کر دی ہے کہ سائے کو میں نے ساکن نہیں کیا، سورج کو میں نے ٹھہراوا نہیں بنایا. ہر وقت نہ رات ہے نہ روشنی ہے، کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے. جب تمہاری ان ضروریات کا میں نے خیال رکھا ہے تو دیگر تمہاری یہ تو جسمانی ضروریات ہیں، اور تمہاری جو روحانی ضروریات ہیں اس کا میں خیال نہیں رکھوں گا. یعنی یہ ایک مضمون اس سے نکلتا ہے کہ میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہاری ضروریات کیا ہیں. اگر میں چاہتا ساکن کر دیتا، ہو سکتا تھا، اس میں اللہ کے لیے کیا مشکل، لیکن نہیں کیا. یعنی میں تمہارا رب ہوں، مجھے معلوم ہے تمہاری ضروریات کیا ہیں. سائے کو پھیلا دیا ہے، کبھی گھٹا رہا ہوں کبھی پھیلا رہا ہوں. ثم جعلنا علیہ الشمس ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو میں نے اس سائے کا رہنما بنا دیا. سورج نکلتا ہے اور سائے کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی سورج کے تابع ہے، سایہ جو ہے سورج کے تابع ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں آسانی سے. آہستہ آہستہ جو ہے آپ دیکھیں سایہ گھٹتا جاتا ہے اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے تو اللہ کی طرف واپس جاتی ہے. تو اس لیے یہاں تھوڑا سا یہ صیغہ قبضناہ الینا، ہم اپنی طرف اس کو سمیٹ لیتے ہیں آسانی سے. سامعین اکرام، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، وہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَيْهِ الشَّمْسَ دَلِيلًا، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر سورج کو ہم نے بنا دیا اس کا ایک رہنما دلیل. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Do you not see how your Lord extends the shadow? Had he willed, he could have made it still, and we made the sun a pointer to it. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Then we withdraw it towards us gradually. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔